کہ بس بہت ہو گیا، اب افغانستان میں گھس کر بھی جواب دینا پڑا تو دیں گے۔ دنیا کے لیے تورا بورا جیسا منظر دوبارہ دیکھنا انتہائی دلچسپی کا حامل ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی افغان طالبان رجیم کو وارننگ، کہا سرحدوں کی خلاف ورزی اور افغان سرزمین سے کسی بھی مہم جوئی کا رد عمل سخت اور تباہ کن ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ لڑائی کی غلطی کی تو نشان عبرت بنا دیں گے۔ بولے طالبان پوری طرح سے بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ 4 بار معاہدے کے قریب پہنچے، ہر دفعہ کابل سے کال آ جاتی۔ ثالثوں کو بھی افغان طالبان کی نیت میں فطور کا علم ہو گیا ہے۔ عثمان خان رپورٹ کریں گے۔ دہشت گردوں کی سرپرستی بند کرو یا پتھروں کے دور میں واپس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پاکستان کی افغان طالبان کو سخت وارننگ، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بس بہت ہو گیا۔ طالبان کی ضد پر تورا بورا کا منظر دہرایا جا سکتا ہے، اب افغانستان میں گھس کر بھی جواب دینا پڑا تو دیں گے۔ کسی بھی مہم جوئی کا رد عمل سخت اور تباہ کن ہوگا۔ وہ ہندوستان کے کہنے پہ ایک ہندوستان کی پراکسی بن کے پاکستان کے اوپر جو ہے جو ایک لیوریج کرنا چاہتا ہے۔ اگر ان کی ٹیریٹری سے استعمال ہوئی اور انہوں نے خلاف ورزی کی ہماری ٹیریٹری کی، تو ہمیں اگر ڈیپ انٹو افغانستان بھی جا کے جو ہے ریٹیلیٹ کرنا پڑا تو ضرور کریں۔ وزیر دفاع نے خبردار کیا طالبان کو پاکستان کی صلاحیتیں آزمانا بہت مہنگا پڑے گا۔ افغان طالبان کا وہ حشر کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ خواجہ آصف نے کہا موجودہ طالبان رجیم تو ریاست کی تعریف پر بھی پورا نہیں اترتی۔ افغانستان دہشت گردوں کا عالمی مرکز بن چکا۔ مذاکرات میں ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے کہ کابل بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ مانتے تھے کہ یہ جو ان کو روکنا چاہیے ٹی ٹی پی والوں کو، لیکن اس کو رائٹنگ میں جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں۔ کابل کسی مرحلے پہ بھی جو ہے مخلص نہیں تھا کسی ارینجمنٹ کے لیے۔ اس وقت کابل جو ہے پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ یہ ایک ریاست کی جو ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے افغانستان تو اس پہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ طالبان رجیم افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ ہمسایوں کو پاکستان کی طاقت کا اندازہ نہیں، اب افغان طالبان پر منحصر ہے۔ کشیدگی کے راستے پر چلنا ہے تو پھر یوں ہی صحیح۔ دنیا کو ایک مرتبہ پھر وہ منظر دوبارہ دیکھنے کو ملے گا جب طالبان دم دبا کر بھاگے تھے۔ افغانستان کے ساتھ سرحد بھی پاک بھارت سرحد کی طرح بند ہونی چاہیے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو انجام تک پہنچانا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا افغان طالبان اعتبار کے قابل نہیں۔ مذاکرات کے دوران کابل میں فون کرتے تھے، پھر کوئی نئی بات کر دیتے تھے۔ افغان طالبان محسن کوش اور احسان فراموش ہیں۔ وہ کر رہے ہیں اس کا جواب جو ہے اسی زبان میں دیا جائے گا، اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ محسن کوش لوگ ہیں، یہ احسان فراموش لوگ ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ہی زبان سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ زبان جو ہے یہ سمجھیں گے بھی۔ مانتے تھے، اگری کرتے تھے، زبانی کلامی کہتے تھے کیسے ہم سے لکھ کے نہ لو۔ 4-5 دفعہ جو ہے پچھلے 3 دنوں میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے۔ ایگریمنٹ ہوتا تھا، ہر چیز جو ہے فائنلائز ہوتی تھی۔ 40-50 گھنٹے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ وہاں پہ فون کرتے تھے کابل میں اور کابل والے کوئی نئی بات کر دیتے تھے، الٹیمیٹلی بروک ڈاؤن۔ یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا ملک صاحب۔ یہ وی ہیو ٹو پٹ این اینڈ۔ ان کو پتہ لگنا چاہیے۔ کیا سرائی کر رہا ہوں کہ یہ پہلے نہیں تھا، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان والا فیکٹر جو ہے پہلے بھی موجود تھا، اب زیادہ ویزیبل ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ اس وقت جو تشکیلیں یہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں نا اوور لاسٹ 1 ایئر، ان کی تعداد 3000 ہے، اور 3000 بندے جو ہیں آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ بارڈر جو ہے بالکل اسی طرح مین ہونا چاہیے جس طرح ہندوستان کے ساتھ ہمارا بارڈر جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایڈونچر جو ہے ہندوستان نے کیا یا براستہ افغانستان کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے، اس کی مہربانی ہونی چاہیے۔ ہم منہ توڑ جواب دیں گے، میرے کوئی شک نہیں ہے میرے ذہن۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ناکام۔ پاکستان نے دہشت گردوں، ان کے سرپرستوں اور معاونین کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر پیغام میں کہا افغان طالبان نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائی کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ جنگی معیشت پر انحصار کرنے والی طالبان رجیم افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔
افغان سرزمین سے بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ شہباز شریف شاندار شخصیت، عاصم منیر زبردست انسان ہونے کے ساتھ عظیم فائٹر بھی ہیں۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کا اعتراف، بھارتی وزیر اعظم پر بھی طنز کر دیا۔ سی او سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے بولے کہ مودی کو فون کر کے کہا کہ 7 طیارے گر چکے، جنگ روکنی ہوگی۔ انہوں نے لڑائی روک دی اور 2 دن میں امن ہو گیا۔ If you look at India and Pakistan, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And this is a big thing. These are 2 nuclear nations, and they're really going at it. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. No, we will fight. 7 planes were shot down. You have to stop the war. And they stopped the war. And they understood that. And within 48 hours, we had no war, no people killed. ایران کی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش، وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسعود پزشکیان سے ملاقات، مشترکہ دشمنوں کے خلاف اتحاد پر زور دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق ایرانی صدر نے پاکستان کو برادر ملک اور تعاون کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ کہا پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ محسن نقوی کا ایرانی صدر کی پیشکش کا خیر مقدم، سرحدی صورتحال سے آگاہ کیا۔ کہا ایران اور پاکستان علاقائی امن اور استحکام میں شراکت دار ہیں۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا۔ سیاست کی اجازت سب کو ہے، مگر مذہب اور سیاست کی آڑ میں ہتھیار اٹھانا، جلاؤ گھراؤ ناقابل قبول۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2 ٹوک اعلان، اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب میں کہا دیکھنا ہوگا ایک جماعت کے خلاف کارروائی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائی گئیں، دفاتر سے ملنے والا پیسہ اور اسلحہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اڈیالہ میں بیٹھا شخص ہلاکتوں کی غلط اطلاع دے رہا تھا۔ کہا گیا 600 لوگ جہاں ہلاک ہو گئے، اتنی لاشیں کہاں گئیں، کوئی ثبوت تو دیں۔ سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا، املاک کو جلا دینا، کسی کی جان لے لینا، کچھ جماعتوں کو صرف عمل میں ہی سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا، کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ یہ جو ایکشن آج ایک جماعت کے خلاف ہو رہا ہے، اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ پولیس اور رینجرز، ان کو پوائنٹ بلینک رینج سے گولی ماری گئی، کیش کے بنڈلز نکل رہے ہیں دفاتر میں سے، وہ اسلحہ برآمد ہوا جو اسلحہ شاید لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی نہیں ہے۔ اتنی تعداد میں ہتھیاروں کی ضرورت آپ کو کیوں پڑی؟ اتنا کروڑوں روپیہ جو آپ کے بکسوں سے نکلا ہے، اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ بھی کہا گیا کہ 600 افراد ہلاک ہو گئے، وہ کدھر ہے وہ لاش؟ میں تو ثبوت مانگتی ہوں، مجھے دیں تاکہ میں اپنی پولیس کو پکڑوں۔ پٹیالہ میں بیٹھا ہوا شخص وہاں سے ٹویٹ کر رہا ہے کہ 600 لوگ ہلاک ہو گئے۔ 2 سال جیل کے بعد آج بھی وہ انسان اس چیز سے باز نہیں آیا جو وہ اپنے دور حکومت میں یا اس سے پہلے کر رہا تھا۔ وہ صرف ایک شر پسند جماعت نہیں ہے، اس نے لوگوں کے ذہنوں میں کو زہر آلود کیا ہے۔ جب ایک سیاسی جماعت ہتھیار اٹھاتی تو وہ سیاسی جماعت نہیں رہتی، جب مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے وہ مذہبی جماعت نہیں رہتی، وہ تشدد پسند جماعت ہو جاتی ہے۔ تمام مذہبی جماعتوں کو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے۔ ان کی جو مساجد ہیں اور جو ان کے مدارس ہیں جو ہم نے سیل کیے ہیں، اس کو ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے کیا۔ قیام امن کے لیے حکومت کے ساتھ ہیں، کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے اراکین کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو یقین دہانی۔ مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری، علامہ محمد حسین اکبر اور مفتی انتخاب عالم کا کہنا تھا کہ پاکستان بھر میں بالخصوص پنجاب بھر میں قیام امن کے لیے حکومتی اقدامات قابل تحسین ہے۔ پنجاب میں بالخصوص قیام امن کے لیے آپ نے جو اعلانات کیے ہیں، جو آپ نے پہلے بھی کوشش کی ہے، ان کو ہم تحسین سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں جو بھی کوئی کسی بھی قسم کا معاملہ قیام امن کے حوالے سے ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پہلے کی طرح ہمیشہ کی طرح۔ علماء و مشائخ ونگ اور علماء و مشائخ جو ہے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسپیشل سیکیورٹی کمیٹی کا پہلا طویل اجلاس، حتمی ٹی او آر مرتب کرنے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر اتفاق۔ اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے پی اور اپوزیشن لیڈر نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ وقت سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اجتماعی دانش کے ساتھ امن کے قیام کی راہ نکالنے کا ہے۔ ہماری حکومت سیکیورٹی کمیٹی اور تمام پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ امن و امان کے حوالے سے ہمارا اجلاس بہت لمبا عرصہ چلا۔ کمیٹی کا پہلا اجلاس تھا جو بہترین رہا،
اس میں جو ہے مختلف چیزوں پر غور کیا گیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مؤثر رہے گی اور اس سے جو ہے کافی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے نئے وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے چودھری یاسین کا نام فائنل کر لیا۔ چودھری انوار الحق کے مستعفی ہونے سے انکار کے بعد بات تحریک عدم اعتماد کی جانب بڑھ گئی۔ کل قانون ساز اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان کے بھی کئی سال بعد جیلوں سے رابطے بحال، صدارت سے نہ ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا۔ رپورٹ کریں گے عثمان خان۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اہم پیش رفت۔ پیپلز پارٹی نے نئے وزیر اعظم کے لیے امیدوار کا نام فائنل کر دیا۔ قرۂ فعال چودھری یاسین کے نام نکلا۔ لطیف اکبر، فیصل ممتاز راٹھور اور سردار یعقوب کے ناموں پر بھی غور کیا گیا، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو نے چودھری یاسین کے نام کی منظوری دی۔ آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمعرات کو پیش کی جا سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد میں جیالوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکی، جبکہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے بیرسٹر سلطان محمود کے لیے بھی بڑا ریلیف۔ پیپلز پارٹی کے انچارج امور کشمیر فریال تالپور سے ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ بیرسٹر سلطان کو صدر آزاد کشمیر کے عہدے سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی پہلے اپنے امیدوار کا نام سامنے لائے، اگر مناسب امیدوار ہوا تو عہدہ چھوڑ دوں گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق مستعفی ہونے پر مشروط آمادہ ہو گئے ہیں۔ حامی وزراء اراکین اسمبلی کے لیے ترقیاتی فنڈز اور منصوبے جاری رکھنے کی گارنٹی بھی مانگ لی۔ 26 نومبر کے احتجاج کے مقدمے میں اہم پیش رفت، علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا۔ تھانہ صادق آباد میں درج مقدمے میں ڈی جی نادرا نے علیمہ خان کا شناختی کارڈ نمبر بلاک کر کے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ ڈی جی پاسپورٹ نے بھی علیمہ خان کا پاسپورٹ بلاک کرنے کی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ عدم حاضری پر انسداد دہشت گردی عدالت پہلے ہی علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی ہے۔ گزشتہ روز پولیس نے عدالتی وارنٹ کی تعمیل اڈیالہ جیل کے قریب کرائی تھی۔ شبلی فراز کی نااہلی کے خلاف درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کا عبوری حکم کالعدم۔ سپریم کورٹ نے خالی سیٹ پر سینٹ الیکشن روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ آئینی بینچ نے شبلی فراز کی اپیل نمٹاتے ہوئے قرار دیا کہ سینٹ الیکشن میں مداخلت نہیں کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ شبلی فراز کی سینٹ سے نااہلی کے خلاف زیر التوا درخواست پر فریقین کو سن کر فیصلہ کرے۔ جبکہ خیبر پختونخوا میں شبلی فراز کی نااہلی کے باعث خالی ہونے والی سینٹ کی جنرل نشست پر ضمنی الیکشن کل ہوگا۔ اپوزیشن کی جانب سے تاج محمد قسمت آزمائیں گے۔ صوبائی حکومت نے خرم ذیشان کو امیدوار نامزد کر رکھا ہے۔ سینٹ الیکشن کی حکمت عملی کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے گورنر ہاؤس پشاور میں مشاورت کی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی اور قائد حزب اختلاف عباد اللہ نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ 145 اراکین پر مشتمل صوبائی ایوان میں حکومت کی حامیوں کی تعداد 91 ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے 54 اراکین اسمبلی موجود ہیں۔ بانی سے ملاقات کے لیے تحریک انصاف کی 2 الگ الگ فہرستیں سامنے آ گئیں۔ سلمان اکرم راجہ اور سینیٹر علی ظفر کی جانب سے بھیجی گئی فہرستوں میں 3 نام مشترک ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی فہرست میں سہیل آفریدی، بابر سلیم سواتی، اسد قیصر، جنید اکبر اور تیمور سلیم جھگڑا کے نام شامل، جبکہ علی ظفر کی لسٹ میں سہیل آفریدی، جنید اکبر، تیمور سلیم، شاہد خٹک کے نام موجود ہیں۔ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس، اسلام آباد کی ماتحت عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ پولیس کو حکم دیا کہ ملزم کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ کیس کی سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بہارا کہوں میں مقدمہ درج ہے۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر ایک بار پھر دہشت گردوں کا راکٹ حملہ، سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی پر حملہ آور فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نصیر آباد میں نوتال کے قریب دہشت گردوں نے راکٹ مارا، ٹرین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد جعفر ایکسپریس کو نوتال ریلوے اسٹیشن سے منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ تجارتی معاہدے کے بعد پاکستان نے امریکہ سے تیل کی درآمد شروع کر دی ہے۔ پہلی بار 10 لاکھ بیرل WTI منگوایا گیا ہے۔ امریکی بحری جہاز ہب کے آئل ٹرمینل پر لنگر انداز۔ نومبر اور جنوری میں 10 لاکھ بیرل کے 2 مزید جہازوں کی آمد متوقع ہے۔ امریکی بحری جہاز 14 ستمبر کو ہیوسٹن سے روانہ ہوا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف کے معاملے پر مذاکرات ہوئے، جس کے بعد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی۔
हुकाम के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार खाम तेल का इतना बड़ा जहाज पाकिस्तान पहुंचा। IMF की एक और शर्त पूरी करने में अहम पेशरफ्त। FBI ने शुगर मिल्स की वीडियो एनालिटिक्स के जरिए मॉनिटरिंग लाजमी करार दे दी। चीनी और सीमेंट की पैदावार की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का भी हुक्म जारी कर दिया गया। FBI के मुताबिक शुगर मिल्स मैन्युफैक्चरर्स बगैर मॉनिटरिंग के पैदावार जारी नहीं रख सकेंगे। चीनी की पैदावार अब डिजिटल सिस्टम के जरिए मॉनिटर होगी। FBI ने हिदायत की कि मॉनिटरिंग के आलात आला कारकर्दगी वाले कंप्यूटर सिस्टम के साथ नस्ब किए जाएं। तमाम आलात स्टैंडर्ड रैक और लॉकशुदा डस्ट प्रूफ कैबिनेट में लगाए जाएं। वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम के साथ इंतजाम यकीनी बनाया जाएगा। सीमेंट बैग्स की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का भी नोटिफिकेशन जारी। 1 नवंबर से बगैर टैक्स स्टैंप सीमेंट बैग्स की तरसील ममनू करार दे दी गई। अब आपको बताएंगे सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 37 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो चुकी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4.5 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने एतराफ़ किया कि सितंबर में सोलराइजेशन के बायस बिजली की खपत में 6000 मेगावाट कम रही।